ایک ایسی کتاب جو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ کیا اس کتاب کو جنات نے یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھی ہے؟ اس کتاب میں کن قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور ایسے کس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس سے انسانیت اب بھی ناواقف ہے؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ ناظرین، کچھ کتابیں دیکھنے میں جتنی سادہ اور آسان لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پراسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک نام شمس المعارف کا ہے، جو جادوئی علم، علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسم کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے، یہ بات اب بھی غیر واضح ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کی بجائے کئی مصنفین نے لکھی ہے اور اسے ایک لمبے وقت میں مکمل کی گئی ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کئی ماہرین اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے۔ اگرچہ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھی تھی۔ احمد البونی 520 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے تھے۔ البونی کو علم تصوف، طلسم، علم نجوم، عملیات، علم رمل، جفر اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت کم ہی معلومات ملتی ہیں۔ البونی کا دور مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے ملتا جلتا ہے، اور کچھ صوفیاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی صوفی عالم دین سے علم حاصل کیا تھا۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پراسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہے، جو عام طور پر باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے راز کھولتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگز اور اہم ہدایات لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علم اور اس کی طاقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طرح سے استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی مصنف آگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں کے بارے میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے اور فال اور پیشن گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جن علوم اور طلسماتی معلومات کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا، جس کے اندر کئی جادوئی اور قدیم علوم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھی اور وہ اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا کہ خود جن ان کے اندر آ کر اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور عادات ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم الحروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، خواہ وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا پھر کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفایاب ہونا ہو یا پھر مال و دولت حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور اگر انسان کو جن سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئی علوم کا استعمال صرف ماہرین، صوفیاء اور روحانی عالم کو ہی کرنی چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔
بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک حیولہ ظاہر ہوتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھا رہا جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کے موت کے بعد یہ کتاب پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہ مل سکی۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جو البونی نے لکھی تھی۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جایا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا کے کئی ملکوں اور علاقوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی اور اس کی اس تصنیف کو پوری طرح سے غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشن اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی، اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتاب ہے، جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔